ادریس کی سیکنڈ وائف مسرت تو شدید غصے میں ہوتی ہے کیونکہ ادریس لاسٹ ٹائم اسے یہی کہہ کے گیا تھا کہ بس کچھ دن انتظار کر لو، بہت جلد عروج کی تمام جائیداد میرے نام لگنے والی ہے، اس کے بعد میں دوبارہ آؤں گا، تمہیں اور اپنے بیٹے کو لے کر چلا جاؤں گا اور ہم اس گھر میں رہیں گے، شائستہ اور سلمان کو تو میں دھکے مار کر گھر سے نکال دوں گا۔ لیکن جب بہت زیادہ دن گزر جاتے ہیں اور ادریس کوئی کانٹیکٹ بھی نہیں کرتا تو مسرت کے صبر کا پیمانہ تو لبریز ہو جاتا ہے کہ ادریس پچھلے 10 سال سے مجھے محض پاگل ہی بنا رہا ہے۔ تو وہ ادریس کو غصے کے عالم میں کال کر کے کہے گی کہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ بہت جلد آئیں گے، اور اتنے دن گزر گئے تو ادریس ایک دم سے گھبرا جائے گا کہ اس کو بھی تو ابھی ہینڈل کرنا ہے اتنے سارے مسئلوں کے درمیان۔ وہ پھر سے اسے جھوٹی تسلیاں دے گا، لیکن مسرت اس دفعہ جھوٹی تسلیوں میں آنے والی ہے نہیں۔ وہ کہے گی کہ اگر آپ نے جلد سے جلد کچھ نہ کیا تو پھر مجھے اپنا حق دوسرے طریقے سے بھی لینا آتا ہے۔ ادریس تو واقعی ہی ڈر جائے گا کیونکہ پہلے ہی گھر پہ اتنے سارے مسائل ہیں، اور اگر مسرت کا معاملہ بھی سب کے سامنے آ گیا تو پھر تو ادریس کے ساتھ بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ خیر ابھی اسی پریشانی میں وہ بیٹھا ہوگا کہ آفس بوائے آ کر اسے وہ تمام سی سی ٹی وی فوٹیجز کی ریکارڈنگ دکھائے گا جس میں سلمان نے ماسٹر شعیب پر قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ ادریس تو کافی گھبرا جائے گا اور کہے گا کہ اس میں تو صاف نظر آ رہا ہے کہ سلمان نے جان بوجھ کے ماسٹر شعیب کی بائک کو ٹکر ماری ہے اور اسے مارنے کی کوشش کی ہے۔ آفس بوائے کہے گا ویسے یہ وہی آدمی ہے جو کچھ دن پہلے بھی آفس میں آیا تھا اور پورا دن سلمان صاحب کا انتظار کرتا رہا تھا، لیکن سلمان صاحب اسے ملے بغیر ہی چلے گئے تھے آفس سے۔ لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس آدمی کو عروج میڈم کس طرح سے جانتی ہیں۔ خیر ادریس اس کی یہ بات تو ٹال ہی دے گا اور غصے کے عالم میں گھر جائے گا اور سلمان کے اوپر چیخنا چلانا شروع کر دے گا کہ تم نے یہ کیا حرکت کی ہے، سب کچھ ریکارڈ ہو چکا ہے اور اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ تم نے جان بوجھ کے ماسٹر شعیب کو مارنے کی کوشش کی ہے، اور تمہیں پتہ ہے نا یہ سب تمہیں کس برے طریقے سے پھنسا سکتا ہے۔ شائستہ تو بہت ڈر جائے گی اور کہے گی کہ اب کچھ ہوگا تو نہیں۔ ادریس کہے گا کہ ہاں تب تک جب تک وہ ریکارڈنگ کسی کے ہاتھ نہ لگ جائے، تو سلمان لاپرواہی کے انداز میں کہے گا تو آپ وہ سب ڈیلیٹ کروا دیں۔ تو ادریس بتائے گا کہ میں نے اپنے آفس ریکارڈ سے تو اسے ڈیلیٹ کروا ہی دیا ہے، لیکن باقی آفیسز کے بھی سی سی ٹی وی فوٹیجز لگے ہوئے ہیں اور ان میں بھی ریکارڈنگ آئی ہوگی، اور اگر یہ ریکارڈنگ کسی کے ہاتھ لگ گئی تو تمہارا کیریئر تو بالکل تباہ ہو جائے گا۔ اور نسیمہ ماسٹر شعیب کے ساتھ اپنی پریشانی شیئر کرے گی کہ گھر کے اخراجات بہت بڑھتے جا رہے ہیں 3 لوگوں کے اضافے سے، تو آمدنی تو آپ کی بہت کم ہے، کچھ کریں۔ ماسٹر شعیب کہیں گے کہ 3 لوگ کیسے، صرف 2 لوگ کہو، عریش تو ابھی بہت چھوٹی ہے، لیکن نسیمہ کہے گی کہ سب سے زیادہ خرچہ ہے ہی عریش کا، وہ تو جو دودھ ہی پیتی ہے وہ اتنا مہنگا آتا ہے اور ایک ہفتے میں ختم ہو جاتا ہے۔ ماسٹر شعیب بھی کافی پریشان ہو جائیں گے کیونکہ ان کی بھی حالت خراب رہتی ہے، تو وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے گھر کے اخراجات کے لیے۔ بہرحال یہ بات عروج سن لے گی اور وہ بھی کافی پریشان ہو جائے گی، اس نے تو اس متعلق سوچا ہی نہیں تھا کہ اس نے سارا خرچہ ہی نسیمہ اور ماسٹر شعیب پہ ڈال دیا ہے۔ تو یقیناً یا تو وہ اب اپنی بیٹی کا حق لینے سلمان کے پاس جائے گی کیونکہ سلمان کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے عریج کا خرچہ اٹھانے کی، یا پھر شاید کوئی جاب ڈھونڈے گی تاکہ اپنی بیٹی کو خود سے پال سکے۔ تو ناظرین اگر آپ اس ڈرامے سے اپڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔